أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سورة المزمل. سورہ مزمل مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 20 آیتیں ہیں اور 2 رکوع۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑا رہ رات کو، مگر کسی رات آدھی رات یا اس میں سے کم کر دے تھوڑا سا، یا زیادہ کر اس پر، اور کھول کھول کر پڑھ قرآن کو صاف۔ ہم ڈالنے والے ہیں تجھ پر ایک بات وزن دار،
البتہ اٹھنا رات کو سخت روندتا ہے اور سیدھی نکلتی ہے بات۔ البتہ تجھ کو دن میں شغل رہتا ہے لمبا، اور پڑھے جا نام اپنے رب کا، اور چھوٹ کر چلا آ اس کی طرف سب سے الگ ہو کر۔ مالک مشرق اور مغرب کا اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، سو پکڑ لے اس کو کام بنانے والا، اور سہتا رہ جو کچھ کہتے رہیں، اور چھوڑ دے ان کو بھلی طرح کا چھوڑنا، اور چھوڑ دے مجھ کو اور جھٹلانے والوں کو جو آرام میں رہے ہیں، اور ڈھیل دے ان کو تھوڑی سی۔ البتہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر، اور کھانا گلے میں اٹکنے والا اور عذاب دردناک، جس دن کے کانپے کی زمین اور پہاڑ، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے تودے پھسلتے۔ ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول بتلانے والا تمہاری باتوں کا، جیسے بھیجا فرعون کے پاس رسول۔ پھر کہا نہ مانا فرعون نے رسول کا، پھر پکڑی ہم نے اس کو وبال کی پکڑ۔ پھر کیوں کر بچو گے اگر منکر ہو گئے اس دن سے، جو کر ڈالے لڑکوں کو بوڑھا۔ آسمان پھٹ جائے گا اس دن میں، اس کا وعدہ ہونے والا ہے۔ یہ تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راہ۔ بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو اٹھتا ہے نزدیک 2/3 رات کے، اور آدھی رات کے، اور تہائی رات کے، اور کتنے لوگ تیرے ساتھ کے، اور اللہ ماپتا ہے رات کو اور دن کو۔ اس نے جانا کہ تم اس کو پورا نہ کر سکو گے، سو تم پر معافی بھیج دی۔ اب پڑھو جتنا تم کو آسان ہو قرآن سے۔ جانا کہ کتنے ہوں گے تم میں بیمار، اور کتنے اور لوگ پھریں گے ملک میں ڈھونڈتے اللہ کے فضل کو، اور کتنے لوگ لڑتے ہوں گے اللہ کی راہ میں۔ سو پکڑ لیا کرو جتنا آسان ہو اس میں سے، اور قائم رکھو نماز، اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا۔ اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے واسطے کوئی نیکی، اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ۔ اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خلاصہ تفسیر: اے کپڑوں میں لپٹنے والے، وجہ اس عنوان سے خطاب کرنے کی یہ ہے کہ ابتدائی نبوت میں قریش نے دارالندوہ میں جمع ہو کر آپ کے بارے میں مشورہ کیا کہ آپ کی حالت کے مناسب کوئی لقب تجویز کرنا چاہیے کہ اس پر سب متفق رہیں۔ کسی نے کہا کہ کاہن ہیں، اس کو دوسروں نے رد کر دیا۔ کسی نے مجنون کہا، پھر اس کو بھی سب نے غلط قرار دیا۔ پھر ساحر کہا، پھر بعض نے اس کو بھی رد کر دیا، لیکن پھر یہی کہنے لگے کہ ساحر اس لیے ہیں کہ دوست کو دوست سے جدا کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ خبر پہنچ کر رنج ہوا، اور رنج کی حالت میں لپٹ گئے۔ اکثر سوچ اور رنج میں آدمی اس طرح کر لیتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے اور لطف کا اظہار کرنے کے لیے اس عنوان سے خطاب فرمایا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب فرمایا تھا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ان باتوں کا رنج نہ کرو، بلکہ حق تعالی کی طرف مداومت کے ساتھ اور زیادہ توجہ رکھو، اس طرح سے کہ رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات کہ اس میں آرام کرو، یا اس نصف سے کسی قدر کم کر دو، یعنی نصف سے کم قیام کرو اور نصف سے زیادہ آرام کرو، اور ان نصف سے کم کا مصداق 1/3 ہے، بقرینہ قولہ تعالی فیما بعد وطلوتا، یا نصف سے کچھ بڑھا دو، یعنی نصف سے زیادہ قیام کرو اور نصف سے کم آرام کرو، اور اس نصف سے زیادہ کا مصداق قریب 2/3 کے ہے، بقرینہ قولہ تعالی فیما بعد ادنی من طلوعی اللیل۔ غرض قیام اللیل تو امر وجوبی سے فرض ہوا،
مگر مقدار وقت قیام میں 3 صورتوں میں اختیار ہے، نصف شب، 2/3 شب، 1/3 شب۔ اور اس قیام لیل میں قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو کہ ایک ایک حرف الگ الگ ہو، اور یہی حکم غیر صلاح میں بھی ہے، اور تخصیص محض مقام کی وجہ سے ہے۔ آگے قیام اللیل کے حکم کی علت اور مصلحت کا بیان ہے کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں۔ مراد قرآن مجید ہے، جو نزول کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو متغیر کر دیتا تھا، جیسا حدیثوں میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر رکھی تھی، اس وقت وحی نازل ہوئی تو زید بن ثابت کی ران پھٹنے لگی، اور جب آپ نزول وحی کے وقت ناقہ پر سوار ہوتے تو ناقہ گردن ڈال دیتی اور حرکت نہ کر سکتی، اور شدت کے جاڑوں میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر علاوہ اس کے اس کا محفوظ رکھنا، پھر دوسروں تک پہنچانے میں کلفتیں برداشت کرنا، ان اعتبار سے ثقیل کہا گیا۔ اور مقصد یہ ہے کہ قیام لیل کو شاق نہ سمجھنا، ہم تو اس سے بھی بھاری بھاری کام تم سے لینے والے ہیں۔ قیام اللیل کا حکم آپ کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ خوگر ہوں ریاضت کے، جس سے استعداد نفس اکمل و اقوا ہو، کیونکہ ہم آپ پر قول ثقیل نازل کرنے والے ہیں، تو اس کے لیے اپنی استعداد کا قوی کرنا ضروری ہے۔ آگے قیام اللیل کی دوسری مصلحت ہے کہ بے شک رات کا اٹھنا خوب مؤثر ہے نفس کے کچلنے میں، اور دعا ہو یا قرآت، ظاہراً و باطناً بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ ظاہراً تو اس طرح کے فرصت کا وقت ہوتا ہے، الفاظ دعا و قرات کا کہ خوب اطمینان سے الفاظ دعا و قرات کے خوب اطمینان سے ادا ہوتے ہیں، اور باطناً اس طرح کہ جی خوب لگتا ہے، اور موافقت دل و زبان کا یہی مطلب ہے، اور اس کا علت ہونا ظاہر ہے۔ آگے ایک تیسری علت ہے جس میں تخصیص شب کی حکمت کا بیان ہے، وہ یہ کہ بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے، دنیاوی بھی جیسے تدبیر مہمات خانہ داری، اور دینی بھی جیسے تبلیغ، اس لیے ان کاموں کے لیے رات تجویز کی گئی۔ اور علاوہ قیام لیل کے جس کا اوپر ذکر ہوا، دوسرے اوقات میں بھی اپنے رب کے نام یاد کرتے رہو، اور سب سے تعلق قطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو۔ یعنی ذکر و تبتل یہ ہر وقت کا فرض ہے، اور تعلق قطع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خالق کا تعلق مخلوق کے سب تعلقات پر غالب رہے۔ آگے توحید کے ساتھ اسی کی تاکید اور تصریح ہے، یعنی وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، تو اسی کو اپنے کام سپرد کرنے کے لیے قرار دیے رہو۔ اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ الگ ہونا یہ کہ کوئی تعلق نہ رکھو، اور خوبصورتی سے یہ کہ ان کی شکایت و انتقام کی فکر میں مت پڑو۔ اور آگے ان کے عذاب کی خبر دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں کو، ناز و نعمت میں رہنے والوں کو حالت موجودہ پر چھوڑ دو، یعنی رہنے دو۔ ذو مرہ یعنی وغیرہ تفسیری فی آیہ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اور ان لوگوں کو تھوڑے دنوں اور مہلت دے دو۔ یہ کنایہ ہے صبر و انتظار سے، یعنی کچھ دن اور صبر کر لیجئے، ان قریب ان کو سزا ہونے والی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے۔ وَهَذَا قَوْلِهِ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور دردناک عذاب ہے، پس ان لوگوں کو ان چیزوں سے سزا دی جاوے گی، اور یہ سزا اس روز ہوگی جس روز زمین و پہاڑ ہلنے لگیں، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریگ رواں ہو جائیں گے، پھر اڑتے پھریں گے۔ آگے مکذبین مذکورین کو بطور التفات کے خطاب ہے، جس میں اثبات رسالت و تحقیق وعید بھی ہے، یعنی بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر قیامت کے روز گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے تبلیغ کے بعد کیا برتاؤ کیا۔ جیسا ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، پھر فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اس کو سخت پکڑا۔ سو اگر تم بھی بعثت رسول کے بعد نافرمانی اور کفر کرو گے تو اسی طرح ایک روز تم کو بھی مصیبت بھگتنا پڑے گی، چنانچہ وہ مصیبت کا دن آنے والا ہے۔ سو اس دن کی مصیبت سے کیسے بچو گے جو اپنی شدت اور طول کی وجہ سے بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس میں آسمان پھٹ جاوے گا، بے شک اس کا وعدہ ضرور ہو کر رہے گا، یہ بھی احتمال نہیں ہے کہ وہ وقت ٹل جاوے۔ یہ تمام مضمون ایک بلیغ نصیحت ہے، سو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف رستہ اختیار کرے،
یعنی اس تک پہنچنے کے لیے دین کا رستہ قبول کرے۔ آگے اس قیام لیل کی فرضیت کا نسخ ہے جو شروع صورت میں مذکور تھا، یعنی آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدمی کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ تم اس مقدار وقت کو ضبط نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے تم کو سخت مشقت لاحق ہوتی ہے، کیونکہ انداز سے تخمینہ کرنے میں تو شبہ رہتا ہے کمی کا، اور انداز سے زیادہ کرنے میں تمام رات کے قریب صرف ہو جاتا ہے، تاکہ وقت مقدر یقیناً پورا ہو جاوے۔ اور ان دونوں امر میں مشقت شدید ہے، روحانی یا جسمانی۔ تو ان وجوہ سے اس نے تمہارے حال پر عنایت کی اور اس سے پہلے حکم کو منسوخ فرما دیا۔ سو اب تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ مراد اس قرآن سے تہجد پڑھنا ہے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور یہ امر استحباب کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب جس قدر وقت تک آسان ہو بطور استحباب کے اگر چاہو پڑھ لیا کرو، اور منسوخ ہونے کی اصل علت مشقت ہے، جس پر علم ان لن تحصوہ کا قرینہ ہے، اور اس کے قبل کا مضمون اس کی تمہید ہے۔ آگے اسی نسخ کی دوسری علت کا بیان ہے کہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ بعض آدمی تم میں بیمار ہوں گے، اور بعض تلاش معاش کے لیے ملک میں سفر کریں گے، اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اس لیے بھی اس حکم کو منسوخ کر دیا، کیونکہ ان حالتوں میں پابندی تہجد اور اس کے اوقات کی شکل مشکل تھی۔ سو اس لیے بھی تم کو اجازت ہے کہ اب تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، اور گو تہجد منسوخ ہو گیا، مگر یہ احکام اب بھی باقی ہیں، یعنی یہ کہ نماز فرض کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کو اچھی طرح یعنی اخلاص سے قرض دو، اور جو نیک عمل اپنے لیے ذخیرہ آخرت کا بنا کر بھیج دو گے، اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑا پاؤ گے۔ یعنی دنیاوی اغراض میں خرچ کرنے سے جو عوض اور نفع مرتب ہوتا ہے، اس سے بہتر اور اعظم نفقات خیر پر ملے گا، اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ استغفار بھی انہی احکام باقیہ میں ہے۔ معارف و مسائل۔ یا ایہا المزمل، مزمل کے لفظی معنی اپنے اوپر کپڑے لپیٹنے والا، تقریباً اسی کا ہم معنی لفظ مدثر ہے جو اگلی صورت میں آ رہا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقتی حالت اور مخصوص صفت کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت خوف و فزع کے سبب سخت سردی محسوس کر رہے تھے، اس لیے اپنے اوپر کپڑے ڈالنے کے لیے فرمایا۔ یہ کپڑے ڈال دیے گئے تو آپ ان میں لپٹ گئے۔ واقعہ اس کا صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فطرت وحی کے زمانے کا ذکر فرما رہے تھے۔ فطرت کے لفظی معنی سست یا بند ہو جانے کے ہیں۔ واقعہ اس کا یہ پیش آیا تھا کہ سب سے پہلے غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین نازل ہوئے اور سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں آپ کو سنائیں۔ یہ فرشتے کا نزول اور وحی کی شدت پہل تھی، جس کا اثر طبعی طور پر ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ سخت سردی محسوس کر رہے تھے، اس لیے فرمایا زملونی زملونی، یعنی ڈھانپو مجھے ڈھانپو۔ اس کا مفصل اور طویل واقعہ صحیح بخاری کے پہلے ہی باب میں مذکور ہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک یہ سلسلہ وحی کا بند رہا۔ اس زمانے کو جس میں سلسلہ وحی بند رہا زمانے فترت الوحی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس زمانے فترت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز میں چل رہا تھا کہ اچانک میں نے آواز سنی تو نظر آسمان کی طرف اٹھائی، دیکھتا کیا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک معلق کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے ان کو اس حیت میں دیکھ کر پھر وہی رعب و ہیبت کی کیفیت طاری ہو گئی جو پہلی ملاقات کے وقت ہو چکی تھی۔ میں واپس اپنے گھر چلایا اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے ڈھانپ دو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہا المدثر۔ اس حدیث میں آیت یا ایہا المدثر کے نزول کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی حالت کو بیان کرنے کے لیے یا ایہا المزمل کا بھی خطاب بھی آیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ مزمل کے لفظ کے لقب کا واقعہ الگ ہو۔
الگ وہ ہو جو خلاصہ تفسیر میں بیان ہوا ہے۔ اس عنوان سے خطاب کرنے میں ایک خاص لطف و عنایت کی طرف اشارہ ہے، جیسے محبت و شفقت میں کسی کو اس کی وقتی حالت کے عنوان سے محض تلطف کے لیے خطاب کیا جاتا ہے۔ اس عنوان خاص سے خطاب فرما کر آپ کو نماز تہجد کا حکم اور اس کی کچھ تفصیل بتلائی ہے۔ نماز تہجد کے احکام اور ان میں تبدیلی۔ لفظ مزمل اور مدثر خود اس کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ آیات بالکل شروع اسلام اور نزول قرآن کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ اس وقت 5 نمازیں امت پر فرض نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ 5 نمازوں کی فرضیت تو شب معراج میں ہوئی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ کی احادیث کی بنا پر یہ فرمایا ہے کہ اس آیت کی روح سے قیام اللیل یعنی رات کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت پر فرض تھی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب 5 نمازیں فرض نہیں تھیں۔ اس آیت میں قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کو صرف فرض ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں کم از کم 1/4 رات سے مشغول رہنا بھی فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان آیات میں اصل حکم یہ تھا کہ تمام رات بے استثناء قلیل نماز میں مشغول رہیں، اور استثناء قلیل کا بیان اور تفصیل آگے آتی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ روایات حدیث کی بنا پر فرماتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رات کے اکثر حصے کو نماز تہجد میں صرف فرماتے تھے، یہاں تک کہ ان کے قدم ورم کر گئے اور یہ حکم خاصا بھاری معلوم ہوا۔ سال بھر کے بعد اسی سورت کا آخری حصہ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ نازل ہوا، جس نے اس طویل قیام کی پابندی منسوخ کر دی اور اختیار دے دیا کہ جتنی دیر کسی کے لیے آسان ہو سکے اتنا وقت خرچ کرنا نماز تہجد میں کافی ہے۔ یہ مضمون ابو داؤد و نسائی میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب 5 نمازوں کی فرضیت شب معراج میں نازل ہوئی تو نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، البتہ سنت پھر بھی رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر مداومت فرمائی۔ اسی طرح اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی پابندی سے نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ اب الفاظ آیت کی تفسیر دیکھیے۔ ارشاد فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اللیل پر الف لام داخل ہونے سے اس نے پوری رات کے معنی دیے، تو مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ آپ ساری رات قیام اللیل میں مشغول رہیں بجز قلیل کے، مگر چونکہ یہ لفظ قلیل مبہم تھا اس لیے آگے اس کی تشریح اس طرح فرما دی نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یعنی اب آپ نصف رات قیام فرمائیں یا نصف سے کچھ کم کر دیں یا نصف سے کچھ بڑھا دیں۔ یہ بیان الا قلیلا کے استثناء کا ہے، اس لیے اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ نصف تو قلیل نہیں کہلاتا۔ جواب یہ ہے کہ رات کا ابتدائی حصہ تو نماز مغرب پھر عشاء وغیرہ میں گزر ہی جاتا ہے، اب نصف سے مراد باقی ماندہ کا نصف ہوگا، وہ مجموعہ رات کے اعتبار سے قلیل ہے، اور اس آیت میں چونکہ نصف سے کم کرنے کی بھی اجازت ہے، نصف سے زائد کرنے کی بھی، اس لیے مجموعی طور پر اس کا یہ حاصل ہوا کہ کم از کم چوتھائی رات سے کچھ زیادہ قیام اللیل میں مشغول رہنا فرض ہوگا۔ ترتیل قرآن کا مطلب وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کے لفظی معنی کلمے کو سہولت اور استقامت کے ساتھ منہ سے نکالنے کے ہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ تلاوت قرآن میں جلدی نہ کریں بلکہ ترتیب و تشکیل کے ساتھ ادا کریں، اور ساتھ ہی اس کے معانی میں تدبر و غور کریں۔ ورتل کا عطف قم اللیل پر ہے، اور اس میں اس کا بیان ہے کہ رات کے قیام میں کیا کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد اگرچہ قرات و تسبیح، رکوع و سجود سبھی اجزاء نماز پر مشتمل ہے، مگر اس میں اصل مقصود قرات قرآنی ہے۔ اسی لیے احادیث صحیحہ اس پر شاہد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بہت طویل ادا فرماتے تھے، یہی عادت صحابہ و تابعین میں معروف رہی ہے۔ مسئلہ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کا صرف پڑھنا مطلوب نہیں بلکہ ترتیل مطلوب ہے، جس میں ہر کلمہ صاف اور صحیح ادا ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ترتیل فرماتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بعض لوگوں نے رات کی نماز میں آپ کی تلاوت قرآن کی کیفیت دریافت کی، تو انہوں نے نقل کر کے بتلایا کہ جس میں ایک ایک حرف واضح تھا۔ مسئلہ ترتیل میں تحسین صورت یعنی بقدر اختیار خوش آوازی سے پڑھنا بھی شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ کسی کی قرات و تلاوت کو ایسا نہیں سنتا جیسا اس نبی کی تلاوت کو سنتا ہے جو خوش آوازی کے ساتھ جہرن تلاوت کرے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حسن صوت کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا لقد رتل القرآن هذا فهدى ابی و امی، یعنی اس شخص نے قرآن کی ترتیل کی ہے، میرے ماں باپ اس پر قربان ہوں۔ اور اصل ترتیل وہی ہے کہ حروف و الفاظ کی ادائیگی بھی صحیح اور صاف ہو اور پڑھنے والا اس کے معنی پر غور کر کے اس سے متاثر بھی ہو رہا ہو۔ جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جو قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس یہی ترتیل ہے جو یہ شخص کر رہا ہے۔ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ثقیل کے معنی بھاری کے ہیں، اور قول ثقیل سے مراد قرآن ہے، کیونکہ اس کے بیان کردہ حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کے حدود کی دائمی پابندی طبعی طور پر بھاری ہے، بجز اس کے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان بنا دے۔ اور قرآن کو قول ثقیل اس وجہ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص وزن اور شدت محسوس فرماتے تھے، جس سے سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی، اور اگر اس وقت کسی اونٹنی پر سوار ہیں تو وہ اس کے بوجھ سے اپنی گردن ڈال دیتی تھی، جیسا کہ حدیث صحیحہ اس پر شاہد ہے۔ شاید میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ نماز تہجد کا حکم اس لیے دیا گیا کہ انسان مشقت اٹھانے کا خوگر بنے۔ یہ رات کو نیند کے غلبے اور نفس کی راحت کے خلاف ایک جہاد ہے۔ اس کے ذریعے ثقیل بوجھل احکام کی برداشت آسان ہو جائے گی جو قرآن میں نازل ہونے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل، لفظ ناشئہ بوزن عافیت مصدر ہے جس کے معنی ہے رات کی نماز کے لیے کھڑا ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سونے کے بعد کی رات کی نماز کے لیے اٹھنا ناشئۃ اللیل ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے لفظ ناشئۃ اللیل بمعنی تہجد ہو گیا، کیونکہ تہجد کے لفظی معنی بھی رات میں سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے ہیں۔ ابن کیسان نے فرمایا کہ آخر رات کے قیام کو ناشئۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ ابن زید نے فرمایا کہ رات کے جس حصے میں بھی کوئی نماز پڑھی جائے وہ ناشئۃ اللیل میں داخل ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہر نماز ناشئۃ اللیل میں داخل ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے ناشئۃ اللیل کے معنی پوچھے تو انہوں نے فرمایا رات کے ہر حصے کی نماز ناشئۃ اللیل میں داخل ہے۔ ان مجموعہ اقوال میں کوئی تضاد نہیں، حقیقت یہ ہے کہ قیام اللیل اور ناشئۃ اللیل کا مفہوم اصل میں عام ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں جو نماز پڑھی جائے اس پر ان دونوں لفظوں کا اطلاق ہو سکتا ہے، خصوصاً جو نماز عشاء کے بعد ہو، جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمہور صحابہ اور تابعین اور صلاح امت کا ہمیشہ یہ عمل رہا ہے کہ اس نماز کو سو کر اٹھنے کے بعد آخر شب میں ادا کرتے تھے، اس لیے وہ افضل و اعلیٰ اور موجب برکات زیادہ ہے، اور نفس سنت قیام اللیل اور ناشئۃ اللیل کی عشاء کی نماز کے بعد ہر نماز نفل سے ادا ہو جاتی ہے۔ ہی اشد وطئا، وطئا میں دو قراتیں ہیں، مشہور قرات بفتح الواو و سکون الطاء بروزن ضربن ہے، جس کے معنی روندنے اور کچلنے کے آتے ہیں۔ اس کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ رات کی نماز نفس کشی اور نفس کو کچلنے میں بہت معین ہے، یعنی نفس کو قابو میں رکھنے اور ناجائز خواہشات پر اڑنے سے روکنے میں نماز تہجد سے بڑی مدد ملتی ہے۔ خلاصہ تفسیر مذکور میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ دوسری قرات میں وفاء بکسر الواو بالالف الممدودہ بروزون کتاب ہے۔ اس صورت میں یہ موافع بمعنی موافقت کا مصدر ہے۔ قرآن کریم کی آیت لِيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ میں اسی موافقت کے معنی ہے۔ ائمہ تفسیر میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن زید رضی اللہ عنہ سے اس کے یہی معنی منقول ہے۔ ابن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ رات کے وقت نماز کے لیے اٹھنا قلب، نگاہ، کان اور زبان سب میں باہمی موافقت پیدا کرنے میں اشد ہے، یعنی بہت زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اشد وطئا کے معنی یہ ہے کہ کان اور قلب میں اس وقت زیادہ موافقت ہوتی ہے کہ رات کا وقت عموماً کاموں سے فراغت اور شور و شغب سے نجات اور سکون کا وقت ہوتا ہے،
اس وقت جو الفاظ زبان سے نکلیں گے اپنے کان بھی ان کو سنیں گے اور دل بھی حاضر ہوگا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اقوم کے معنی زیادہ مستقیم و درست اور زیادہ ثابت کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ رات کے وقت میں تلاوت قرآن زیادہ درست اور جماع اور ثبات کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ مختلف قسم کی آوازوں اور شور و شغب سے قلب اور ذہن مشوش نہیں ہوتا۔ خلاصہ اس آیت کا بھی حکم قیام اللیل کی حکمت بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں جو اس کی حکمت ارشاد فرمائی گئی تھی، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات قدسی کے ساتھ خاص تھی کہ قول ثقیل یعنی قرآن کے نزول کا تعلق آپ ہی کی ذات سے ہے۔ اس دوسری آیت میں جو حکمت بیان ہوئی وہ سب امت کے لیے عام ہے کہ رات کی نماز میں دو وصف ہیں، اول قلب و زبان میں موافقت، دوسرے تلاوت قرآن میں بوجہ سکون کے آسانی۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، لفظ صبح کے لفظی معنی جاری ہونے اور گھومنے پھرنے کے ہیں۔ اسی سے پانی میں تیرنے کو بھی سبح اور سباحت کہا جاتا ہے کہ پانی میں بغیر کسی رکاوٹ کے گھومنا پھرنا تیراکی کے ساتھ آسان ہے۔ یہاں مراد سبح سے دن بھر کے مشاغل ہیں جن میں تعلیم و تبلیغ اور اصلاح خلق کے لیے یا اپنی معاشی مسئلے کے لیے چلنا پھرنا سب داخل ہے۔ اس آیت میں قیام اللیل کے حکم کی تیسری حکمت و مصلحت کا بیان ہے، یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کے لیے عام ہے، وہ یہ کہ دن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح دوسرے سبھی حضرات کو بہت سے مشاغل چلنے پھرنے کے رہتے ہیں، فراغ بالی سے عبادت میں توجہ مشکل ہوتی ہے۔ رات کا وقت اس کام کے لیے رہنا چاہیے کہ بقدر ضرورت نیند اور آرام بھی ہو جائے اور قیام اللیل کی عبادت بھی۔ فائدہ، حضرات فقہا نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ علماء و مشائخ جو تعلیم و تربیت اور اصلاح خلق کی خدمتوں میں لگے رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ کام دن ہی تک محدود رہنے چاہیے۔ رات کا وقت اللہ تعالی کے حضور حاضری اور عبادت کے لیے فارغ رکھنا بہتر ہے، جیسا کہ علماء سلف کا تعامل اس پر شاہد ہے۔ کوئی وقتی ضرورت دینی، تعلیمی، تبلیغی کبھی اتفاقاً رات کو بھی اس میں مشغول رکھنے کے داعی ہو تو وہ بقدر ضرورت مستثنی ہے۔ اس کی شہادت بھی بہت سے حضرات علماء و فقہا کے عمل سے ثابت ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل کے لفظی معنی مخلوق سے منقطع ہو کر خالق کی عبادت میں لگ جانے کے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کا عطف قُمِ اللیل پر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل یعنی رات کی نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ضمن میں دن کی خاص خاص عبادتوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا۔ کما فی قولہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس آیت میں ایک ایسی عبادت کا حکم ہے جو رات یا دن کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر وقت اور ہر حال میں جاری رہتی ہے، وہ ہے ذکر اللہ، اور مراد ذکر اللہ کے حکم سے اس پر مداومت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ذکر نہ کرتے ہوں، اس لیے اس حکم کا منشا دوام ذکر ہی ہو سکتا ہے۔ اور مراد آیت کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ذکر اللہ کو شب و روز ہمہ وقت جاری رکھیں، اس میں نہ کبھی ذہول ہونا چاہیے نہ سستی، اور یہ مراد اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ ذکر اللہ سے مراد عام لیا جائے، خواہ زبان سے ہو یا قلب سے یا اعضاء و جوارح کو اللہ تعالیٰ کے احکام میں مشغول رکھنے سے۔ اور ایک حدیث میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ یہ بھی اس عام معنی کی روح سے صحیح ہے، کیونکہ بیت الخلاء وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لسانی نہ کرنا روایات حدیث سے ثابت ہے، مگر ذکر قلبی ہر وقت جاری رہ سکتا ہے۔ اور ذکر قلبی کی دو صورتیں ہیں، ایک الفاظ متخیلہ کے ذریعے ذکر کرنا، دوسرے اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات میں غور و فکر کرنا، کما افادہ شیخی التھانوی قدس سرہ۔ دوسرا حکم اس آیت میں دیا گیا کہ تبتل الیہ تبتیلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے قطع نظر کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی عبادت میں لگ جائیں، اور اس کے عام مفہوم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہ کرنا بلکہ خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا بھی داخل ہے، اور یہ بھی کہ اپنے تمام اعمال و افعال و حرکات و سکنات میں نظر اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رہے، کسی مخلوق کو نفع و ضرر کا مالک یا حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھیں۔
حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تبتل کے معنی یہ ہیں کہ تمام دنیا و ما فیہا کو چھوڑیں اور صرف اس چیز کی طرف متوجہ رہیں جو اللہ کے پاس ہے. لیکن جس تبتل اور مخلوق سے قطع تعلق کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے وہ اس ترک تعلق اور ترک دنیا سے بالکل مختلف ہے، جس کو قرآن میں رہبانیت کہا ہے اور اس کی مذمت کی طرف اشارہ کیا ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور جس کے متعلق حدیث میں ہے لا رہبانیت فی الاسلام، کیونکہ رہبانیت اصطلاحی شرع میں اس ترک دنیا اور ترک تعلق کا نام ہے جس میں تمام لذائذ اور حلال طیب اشیاء کو بنیت عبادت چھوڑ دیا جائے، یعنی یہ اعتقاد ہو کہ ان حلال چیزوں کے چھوڑے بغیر اللہ تعالی کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، یا عملاً ترک تعلقات اس طرح کرے کہ لوگوں کے وہ حقوق واجبہ کی رعایت نہ کرے، ان میں خلل آئے. اور یہاں جس تبتل اور ترک تعلق کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے تعلق پر کسی دوسری مخلوق کا تعلق غالب نہ آ جائے، خواہ اعتقاداً یا عملاً. اور ایسا ترک تعلق دنیاوی تمام معاملات ازدواج و نکاح اور تعلقات رشتہ داری وغیرہ کے منافی نہیں، بلکہ ان سب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، جیسا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت خصوصاً سید الانبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی اور شمائل اس پر شاہد ہے. یہاں جس مفہوم کو لفظ تبتل سے تعبیر کیا گیا ہے اسی کا دوسرا عنوان سلف صالحین کی زبان میں اخلاص ہے. فائدہ مہمہ، ذکر اللہ کی کثرت اور تعلقات دنیا کے ترک کے معاملے میں صوفیہ کرام سلفن و خلفن سب سے آگے رہیں. انہوں نے فرمایا کہ ہم جس مسافت کو طے کرنے اور راستہ قطع کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں، در حقیقت اس کے 2 قدم ہیں. پہلا قدم مخلوق سے انقطاع ہے اور دوسرا قدم وصول الی اللہ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. آیت مذکورہ میں انہی 2 قدموں کو 2 جملوں میں عطف کر کے بیان فرمایا گیا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یا ذکر اللہ سے مراد اس پر ایسی مداومت ہے جس میں کبھی قصور و فتور نہ ہو اور کسی وقت اس سے ذہول نہ ہو. یہی وہ مقام ہے جس کو صوفیہ کرام کی اصطلاح میں وصول الی اللہ کہا جاتا ہے. اس طرح پہلے جملے میں آخری قدم کا ذکر فرمایا اور دوسرے جملے میں پہلے قدم کا. یہ ترتیب شاید اس لیے بدل دی گئی کہ اگر عمل میں تبتل یعنی قطع تعلقات بالمعنی مذکور مقدم ہے اور وصول الی اللہ اس کے بعد اس پر مترتب ہوتا ہے، مگر چونکہ مقصد سالک کا یہ دوسرا ہی قدم ہے اور یہی در حقیقت مقصود المقاصد ہے، اس کی اہمیت اور افضلیت بتلانے کے لیے ترتیب طبعی و قوری کو بدل کر ذکر اللہ کو مقدم بیان فرمایا گیا. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے انہی 2 قدموں کو خوب بیان فرمایا ہے. تعلق حجاب است و بے حاصلی چوپ یونت حاب گسلی و اصلی. ذکر اسم ذات یعنی اللہ اللہ کا تکرار بھی معمور بھی ذکر و عبادت ہے. اس آیت میں ذکر اللہ کے حکم کو لفظ اسم کے ساتھ مقید کر کے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ فرمایا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ نہیں فرمایا. اس میں اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ اسم رب یعنی اللہ اللہ کا تکرار بھی مطلوب و معمور بھی ہے. بعض علماء نے جو صرف اسم ذات اللہ اللہ کے تکرار کو بدعت کہہ دیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس کو بدعت کہنا صحیح نہیں. واللہ اعلم. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. وکیل لغت میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی کام سپرد کیا جائے. فاتخذه وکیلا کا مفہوم یہ ہوا کہ اپنے سب کاروبار، معاملات اور حالات کو اللہ تعالی کے سپرد کر دو. اسی کا نام اصطلاح میں توکل ہے. اس صورت میں جو احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں یہ ان میں 5واں حکم ہے. امام یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شروع صورت سے اس آیت تک مقامات سلوک کی طرف اشارہ ہے، یعنی رات میں اللہ تعالی کی عبادت کے لیے خلوت، قرآن کریم میں اشتغال، ذکر اللہ پر دوام، ما سوا اللہ سے اعراض و ترک تعلق، اللہ تعالی پر توکل. توکل کا آخری حکم سے پہلے اللہ تعالی شأنہ کی صفت رب المشرق والمغرب بیان کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو ذات پاک مشرق و مغرب یعنی سارے جہاں کی پالنے والی
اور ان کی تمام ضروریات ابتدا سے انتہا تک پورا کرنے کی متکفل ہے۔ توکل اور بھروسہ کرنے کے قابل صرف وہی ذات ہو سکتی ہے، اور اس پر بھروسہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہ سکتا، جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب مہمات و مشکلات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل کے معنی شرعی، اللہ پر توکل اور بھروسہ کے معنی نہیں کہ کسب معاش اور دافع بالا کے جو اسباب و آلات قدرت حق نے آپ کو عطا فرمائے ہیں ان کو معطل کر کے اللہ پر بھروسہ کرو، بلکہ حقیقت توکل کی یہ ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے اللہ کی دی ہوئی قوت و توانائی اور جو اسباب میسر ہیں ان سب کو پورا استعمال کرو، مگر اسباب مادیہ میں غلو اور انہماک زیادہ نہ کرو۔ اعمال اختیاریہ کو کر لینے کے بعد نتیجے کو اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ۔ توکل کا یہ مفہوم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ نے شرح السنہ میں اور بیقہی نے شعب الایمان میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح القدس جبرائیل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے مقدر میں لکھا ہوا اللہ کا رزق پورا حاصل نہیں کر لے گا۔ اس لیے تم خدا سے ڈرو اور اپنے مقاصد کی طلب میں اختصار سے کام لو، زیادہ منہمک نہ ہو کہ قلب کی توجہ ساری انہی مادی اسباب و آلات میں محصور ہو کر رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ اور ترمذی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترک دنیا اس کا نام نہیں کہ تم اپنے اوپر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لو یا جو مال تمہارے پاس ہو اسے خواہ مخواہ اڑا دو، بلکہ ترک دنیا اس کا نام ہے کہ تمہارا اعتماد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی جو چیز ہے اس پر زیادہ ہو بنسبت اس کے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، بقول امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ یہ چھٹا حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، یعنی لوگوں کی ایذاؤں اور گالیوں پر صبر جمیل۔ یہ مقامات سلوک میں سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ دشمنوں کی جفا و ایذا پر صبر کیا جائے، یعنی یہ حضرات جن لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی میں اپنی ساری قوت و توانائی اور ساری عمر خرچ کرتے ہیں، انہی کی طرف سے اس کی جزا میں گالیاں، ایذائیں، طرح طرح کے جور و ستم ان کے مقابلے میں آتے ہیں، ان پر صبر جمیل کرنا یعنی انتقام کا ارادہ بھی نہ کرنا، یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جو اصطلاح صوفیہ میں فناء کامل کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، حجر بفتح الہا کے لفظی معنی کسی چیز کو رنج و ملال و بیزاری کے ساتھ چھوڑنے کے آتے ہیں۔ معنی یہ ہوئے کہ تکذیب کرنے والے کفار جو کچھ آپ کو ایذا کے کلمات کہتے ہیں، آپ اس کا انتقام تو ان سے نہ لیں مگر ان سے تعلقات بھی نہ رکھیں، مگر ترک تعلق کے وقت انسان کی طبعی عادت یہ ہے کہ جس سے تعلق چھوڑا جائے اس کو شکوہ شکایت اور اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حجر یعنی ترک تعلق کا جو حکم دیا گیا تو ساتھ حجرن جمیلا کی قید لگا دی گئی کہ آپ منصب عالی اور خلق عظیم کا تقاضا یہ ہے، آپ کے منصب عالی اور خلق عظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جن کفار سے ترک تعلق کریں زمان بھی ان کو برا کہنے سے محفوظ رکھیں۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیات جہاد و قتال جو بعد میں نازل ہوئی ان سے اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن غور کیا جائے تو منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آیات مذکورہ میں کفار کی ایذاؤں پر صبر اور ہجر کی تلقین ہے، نہ زجر اور سزا و قتال کے منافی نہیں۔ یہ زجر اور سزا و قتال کے منافی نہیں، اس آیت کا حکم ہر وقت ہر حال میں ہے، اور قتال و جہاد میں جو زجر و سزا ہے اس کا حکم خاص اوقات میں ہے، اور اسلامی قتال و جہاد در حقیقت کو انتقام یا اپنا غصہ نکالنا نہیں جو صبر اور ہجر جمیل کے منافی ہو، بلکہ خالص حکم خداوندی کی تعلیم ہے۔ جس طرح صبر اور حجر جمیل عام حالات میں اس کی تعمیل ہے، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ایذاؤں پر صبر اور ترک انتقام کی تلقین تھی۔ آگے آپ کی تسلی کے لیے ان کفار پر جو عذاب آخرت میں آنے والا ہے اس کا بیان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی چند روزہ چیرہ دستی اور ظلم و جور سے آپ ملول نہ ہوں، ان کو تو اللہ تعالی سخت عذاب میں پکڑنے والا ہے۔ ہاں، حکمت ربانی کے تقاضے سے کچھ مہلت دے رکھی ہے، اس میں آپ جلدی کی فکر نہ فرماویں،
یہی مفہوم ہے بعد کی آیت ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا کا. اس میں کفار مکذبین کو اولی النعمہ فرمایا ہے. نعمت بفتح نون کے معنی تنعم یعنی عیش و عشرت اور مال و اولاد کی بہتات کے ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ دنیا کے مال و اولاد اور ناز و نعمت میں مست ہو جانا اسی شخص سے ہو سکتا ہے جو آخرت کی تکذیب کرنے والا ہو. مومن کو بھی یہ چیزیں بس اوقات نصیب ہوتی ہیں مگر وہ ان میں ایسا مست نہیں ہوتا، اس لیے دنیا کے ہر عیش و عشرت کے وقت بھی اس کا قلب فکر آخرت سے خالی نہیں ہوتا. خالص عیش و عشرت اور بالکل بے فکری اس دنیا میں کافروں اور آخرت کی تکذیب کرنے والوں ہی کا حصہ ہو سکتا ہے. آگے آخرت کے سخت ترین عذاب کا ذکر ہے، جس میں پہلے انکال کا ذکر کیا جس کے معنی قید و بند اور زنجیروں کے ہیں. پھر جہنم کی شدید آگ کا ذکر فرمایا. پھر اہل جہنم کے دردناک کھانے کا ذکر ہے. طعاما ذا غصہ، غصہ کے لفظی معنی گلے میں لگ جانے والے پھندے کے ہیں کہ کوئی لقمہ گلے میں اس طرح پھنس جائے کہ نہ نگلا جا سکے نہ باہر اگلا جا سکے. واری اور زقوم جو اہل جہنم کو کھانے کے لیے دیا جائے گا ان کا یہی حال ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں آگ کے کانٹے ہوں گے جو گلے میں پھنس جائیں گے. نعوذ باللہ میں. آخر میں فرمایا وعذابا علیما. ان معین عذابوں کے ذکر کرنے کے بعد یہ مبہم لفظ لا کر اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اور عذاب ان سے بھی زیادہ سخت و شدید ہیں جن کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. اللہم احفظنا منہ، اللہم احفظنا منہا. سب صالحین کا خوف آخرت. امام احمد ابن ابی داؤد ابن عدی اور باقی کی روایت ہے کہ ایک شخص نے قرآن کی یہ آیت سنی تو خوف سے بے ہوش ہو گیا. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن روزہ سے تھے، افطار کے وقت کھانا سامنے آیا تو اس آیت کا دھیان آ گیا، کھانا نہ کھا سکے اٹھوا دیا. اگلے روز پھر شام کو ایسا ہی ہوا، کھانا اٹھوا دیا. تیسرے روز پھر ایسا ہی ہوا تو ان کے صاحبزادے حضرت ثابت بنانی اور یزید زبی اور یحییٰ بکا کے پاس گئے اور حال سنایا. یہ تینوں حضرات آئے اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کا بہت اصرار کرتے رہے. جب مجبور ہو کر کچھ کھانا تناول فرمایا. آگے کچھ قیامت کے ہولناک واقعات کا بیان فرمایا. یوم ترجف الارض والجبال. اس کے بعد کفار مکہ کو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کر اس سے ڈرایا گیا کہ جس طرح فرعون اپنی رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے گرفتار عذاب ہوا، تم بھی اس پر جمے رہے تو سمجھ لو کہ تم پر بھی ایسا ہی کوئی عذاب دنیا میں آ سکتا ہے. آخر میں فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی عذاب نہ بھی آیا تو قیامت کے اس دن کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکے گا جس کی ہولناکی اور طول کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. ظاہر یہ ہے کہ یہ روز قیامت کے شدید اور ہولناک ہونے کا بیان ہے. یہ روز قیامت کے شدید اور ہولناک ہونے کا بیان ہے کہ اس میں لوگوں پر ایسا خوف اور ہول طاری ہوگا کہ اگر کوئی بچہ بھی ہو تو بوڑھا ہو جائے. غرض مراد اس سے ایک تمثیل ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مراد حقیقت ہے اور روز قیامت اس قدر طویل ہوگا کہ اس میں ایک بچہ بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے گا. قیام اللیل کی فرضیت منسوخ ہو گئی. شروع صورت میں قم اللیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں پر قیام اللیل کو فرض قرار دیا گیا تھا اور اس قیام کا طویل ہونا بھی فرض تھا، مگر اس کے طول میں اختیار دے دیا گیا تھا کہ آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور کم سے کم ایک تہائی رات ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت اس فرض کی ادائیگی میں اکثر عزیمت پر عمل فرماتے اور زیادہ سے زیادہ رات کا وقت اس نماز میں گزارتے تھے جو تہائی رات کے قریب ہوتا تھا. ہر رات میں یہ عمل، پھر دن میں دین کی دعوت و تبلیغ اور ذاتی ضروریات. خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیشتر محنت مزدوری یا تجارت کرتے تھے. اس طویل اور ثقیل نماز کی پابندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاؤں ورم کرائے. ان کی یہ مشقت و محنت اللہ تعالی کے سامنے تھی اور اس سے بخوبی واقف تھے، مگر علم الہی میں پہلے ہی سے متعین تھا کہ اتنی محنت کا فریضہ چند روز ہی رکھا جائے گا تاکہ آپ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محنت و ریاضت کے خوگر ہو جائیں، جس کی طرف آیات مذکورہ میں بھی اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ آپ سے یہ محنت و مشقت اس لیے لی جا رہی ہے کہ آپ کو قول ثقیل یعنی قرآن کی خدمت سپرد ہونے والی تھی جو اس مشقت سے بڑی مشقت ہے. بہرحال علم عدلی کے مطابق جب یہ حکمت ریاضت و محنت کے خوگر بنانے کی پوری ہو گئی تو یہ فرض قیام اللیل منسوخ کر دیا گیا
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیات مذکورہ سے صرف طول قیام کی فرضیت منسوخ ہوئی ہو، اصل نماز تہجد کا فرض بدستور رہا ہو، پھر شب معراج میں 5 نمازوں کی فرضیت کے وقت نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہوئی ہو، واللہ اعلم۔ اور ظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت سے یہ فرض منسوخ کر دیا گیا، البتہ اس کا استحباب اور عند اللہ پسندیدہ ہونا پھر بھی باقی رہا، اور اس میں بھی یہ آسانی کر دی گئی کہ وقت کی اور تلاوت قرآن کی کوئی تحدید نہیں رکھی گئی، ہر شخص اپنی اپنی طاقت و فرصت کے مطابق جتنے وقت میں ادا کر سکے کر لے، اور اس میں جتنا قرآن پڑھنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لے۔ احکام شرعیہ کے منسوخ ہونے کی حقیقت، دنیا کی حکومتیں یا ادارے جو اپنے قوانین میں ترمیم و تنسیخ کرتے رہتے ہیں، اس کی بیشتر وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ تجربے کے بعد کوئی نئی صورتحال سامنے آتی ہے جو پہلے سے معلوم نہ تھی، تو اس صورتحال کے مطابق پہلے حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دیا جاتا ہے، مگر احکام الہیہ جس میں اس کا کوئی تصور و احتمال ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط ازلی اور ابدی سے کوئی چیز باہر نہیں۔ کوئی حکم شرعی جاری ہونے کے بعد لوگوں کے کیا حالات رہیں گے، کیا کیا صورتیں پیش آئیں گی، حق تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے، لیکن باقتدائے حکمت و مصلحت کوئی حکم کچھ عرصے کے لیے جاری کیا جاتا ہے، پہلے ہی سے اس کا ہمیشہ جاری رکھنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ایک مدت اللہ کے علم میں متعین ہوتی ہے کہ اس مدت تک یہ حکم جاری رہے گا، مگر اس مدت کا اظہار مخلوق پر بمصلحت نہیں کیا جاتا۔ الفاظ کے عموم سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم غیر مؤقت اور دائمی ہے، عند اللہ جو اس کی مدت مقرر ہے، جب وہ مدت ختم ہو کر حکم واپس لیا جاتا ہے تو مخلوق کی نظر میں وہ حکم کی منسوخی ہوتی ہے، اور حقیقت میں وہ بیان مدت ہوتا ہے، یعنی اس وقت مخلوق پر ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ صرف اسی مدت کے لیے جاری کیا تھا، اب وہ مدت ختم ہو گئی، حکم باقی نہیں رہا۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات کے منسوخ ہونے پر جو عامیانہ شبہ کیا جاتا ہے، اس تقریر سے وہ شبہ رفع ہو گیا۔ کیا نماز تہجد خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کے بعد بھی فرض رہی؟ بعض ائمہ تفسیر نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ ان کا استدلال سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ سے ہے، جس میں نماز تہجد کو خاص آپ کے ذمے ایک زائد فرض کی حیثیت سے عائد کیا گیا ہے، کیونکہ نافلہ کے لغوی معنی زائدہ کے آتے ہیں اور مراد فریضہ زائدہ ہے، مگر جمہور علماء کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ فرضیت اس نماز کی امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے منسوخ ہو گئی، البتہ بطور استحباب اس کی ادائیگی سب کے لیے باقی رہی۔ اور آیت مذکورہ میں نافلۃ لک اپنے اصطلاحی معنی میں بحکم نفل ہے، پھر اس کی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آیت میں لفظ لک سے مفہوم ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ پوری تفصیل اور نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہونے کے بعد یہ نماز صرف نفل و مستحب کے درجے میں رہی یا سنت مؤکدہ کے درجے میں، یہ پوری تحقیق سورہ بنی اسرائیل کی آیت مذکورہ کے تحت میں گزر چکی ہے۔ وہاں دیکھ لیا جائے، وہاں تہجد کے خاص فضائل اور مسائل کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت جن کے ذریعے نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہوئی، ان ربک یعلم سے شروع ہو کر فقرؤوا ما تیسر من تک آئی ہے۔ یہ آیت شروع سورت کی آیات سے 1 سال یا 8 ماہ بعد نازل ہوئی ہے۔ سال بھر کے بعد قیام اللیل کی فرضیت منسوخ ہوئی۔ مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی میں حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے اس سورت کے شروع میں قیام اللیل کو فرض کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 1 سال تک اس کی پابندی کرتے رہے۔ سورت کا آخری حصہ اللہ تعالی نے 12 مہینے تک آسمان میں روک رکھا۔ سال بھر کے بعد آخری حصہ نازل ہوا جس میں قیام اللیل کی فرضیت منسوخ ہو کر تخفیف ہو گئی، اور اس کے بعد قیام اللیل صرف نفل و مستحب رہ گیا۔ پھر ان آیات میں تنسیخ حکم کی علت یہ بتلائی ہے کہ علم ان تحصوه، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم اس کا احصاء نہ کر سکو گے۔ احصاء کے لفظی معنی شمار کرنے کے ہیں۔ مطلب آیت کا بعض حضرات مفسرین نے قرار دیا ہے کہ قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مقدار وقت کی پوری تعین نہیں فرمائی، بلکہ 1 تہائی رات سے 2 تہائی رات تک کے درمیان کا وقت مقرر فرمایا تھا، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس نماز میں مشغول ہوتے تو اشتغال نماز کے ساتھ یہ معلوم ہونا دشوار تھا کہ رات آدھی ہوئی یا کم و بیش، کیونکہ اوقات معلوم کرنے کے ایسے آلات گھڑیاں وغیرہ اس زمانے میں موجود نہ تھیں، اور ہوتی بھی تب بھی شغل نماز کے ساتھ بار بار گھڑیوں کو دیکھتے رہنا ان حضرات کے حالات اور ان کے خشوع و خضوع کے ساتھ آسان نہ تھا۔ یہ معنی ہوئے لن تحصوا
کہ اور بعض حضرات نے یہاں احصوا سے مراد عمل احصوا یعنی اس طویل وقت اور نیند کے وقت کی نماز پر مداومت نہ کر سکنا مراد لیا ہے۔ لفظ احصوا اس معنی کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اسماء اللہ الحسنى کے بارے میں فرمایا ہے من احصواها دخل الجنہ۔ اس میں لفظ احصوا کا مفہوم بہت سے علماء نے عمل احصوا لیا ہے، یعنی اسماء الہیہ کے مقتضا پر پورا عمل ہونا، جیسا کہ معرف القرآن میں آیت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کے تحت میں اس کی تفصیل لکھی گئی۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، لفظ توبہ کے اصلی معنی رجوع کے ہیں۔ گناہ سے توبہ کو بھی اسی لیے توبہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پچھلے جرم و گناہ سے رجوع ہوتا ہے۔ اس جگہ مراد صرف رجوع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ حکم قیام اللیل کی فرضیت کا واپس لے لیا۔ آخر میں فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی نماز تہجد جو اب بجائے فرض کے مستحب یا سنت باقی رہ گئی ہے، اس میں جس قدر آسانی سے کوئی شخص پڑھ سکے وہ پڑھ لیا کرے، کسی خاص مقدار کی تعین نہیں ہے۔ اس آیت سے بہت سے مسائل مسائل فقیہ نکلتے ہیں جو فقہ کی کتابوں میں مفصل مذکور ہیں، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اقیم الصلاۃ میں جمہور مفسرین کے نزدیک نماز فرض مراد ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ فرض نماز 5 ہیں جو لیلۃ المعراج میں فرض ہوئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام اللیل کی فرضیت جو 1 سال تک جاری رہی تھی، اسی عرصے میں لیلۃ الاسریٰ کا واقعہ پیش آیا جس میں 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور اس کے بعد آیات مذکورہ کے ذریعے نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور آخر صورت میں جو اقامت الصلاۃ کا حکم آیا ہے اس سے مراد 5 نمازیں فرض ہیں۔ اسی طرح آتوا الزکاۃ میں زکوٰۃ سے زکوٰۃ فرض مراد ہے، مگر مشہور یہ ہے کہ زکوٰۃ بعد ہجرت دوسرے سال میں فرض ہوئی، اور یہ آیت مکی ہے، ابتدائی اسلام میں نازل ہوئی ہے، اس لیے بعض مفسرین نے خاص اس آیت کو مدنی کہا ہے۔ مگر ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ تو مکہ مکرمہ میں اوائل اسلام ہی میں فرض ہو گئی، مگر اس کی نصاب اور مقدار واجب کی تفصیلات مدینہ طیبہ میں ہجرت کے دوسرے سال میں بیان کی گئی ہوں۔ اسی طرح آیت کے مکی ہونے کی صورت میں بھی اس کو زکوٰۃ فرض پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ روح المعانی میں بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اور اس کی پوری تحقیق آخر کے رسالے نظام زکوٰۃ میں تفصیل سے آئی ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس عنوان سے تعبیر کیا ہے کہ گویا یہ خرچ کرنے والا اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ اس میں اس کے حال پر لطف و کرم کی طرف اشارہ بھی ہے، اور اس کا بیان بھی کہ اللہ تعالیٰ غنی الاغنیاء ہے، اس کو دیا ہوا قرض کبھی مارا نہیں جا سکتا، ضرور وصول ہوگا۔ اور چونکہ زکوٰۃ فرض کا حکم اس سے پہلے آ چکا ہے، اس لیے اقرضوا اللہ جس میں خیرات اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا ذکر ہے، اس کو اکثر حضرات نے صدقات نافلہ اور تبرعات پر محمول کیا ہے، جیسے اپنے اقارب و اعزہ کو کچھ دینا، یا مہمان کی مہمانی پر خرچ کرنا، یا علماء و صلحاء کی خدمت کرنا وغیرہ۔ اور بعض حضرات نے اس کا مفہوم یہ قرار دیا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے مالی واجبات انسان پر عائد ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ، بیوی، اولاد کا نفقہ واجبہ یا دوسری واجبات شرعیہ۔ تو آتوا الزکاۃ میں ادائے زکوٰۃ کا حکم دینے کے بعد دوسرے واجبات کا ذکر اقرضوا اللہ سے کر دیا گیا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، ما تقدموا لانفسکم کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک کام اپنی زندگی میں کر گزرو وہ بہتر ہے اس سے کہ مرنے کے وقت وصیت کرو۔ اس میں مالی عبادت، صدقہ و خیرات بھی داخل ہے، اور نماز، روزہ وغیرہ بھی جو کسی کے ذمے قضا ہو، اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس سے سبک دوشی بہتر ہے۔ بعد میں تو وارثوں کے اختیار میں بات رہتی ہے، وہ کریں یا نہ کریں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے سوال کیا کہ تم میں ایسا کون ہے جو اپنے وارث کے مال سے بنسبت اپنے مال کے زیادہ محبت رکھتا ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنے وارث کے مال کی محبت خود اپنے مال سے زیادہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ سمجھ کر بات کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں تو اس کے سوا کوئی دوسری صورت معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بات یہ ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جو رہ گیا وہ تمہارا مال نہیں بلکہ تمہارے وارث کا مال ہے۔ سورۃ المزمل، الحمدللہ یوم الطلاق 22 رجب 1391 ہجری۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.